نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جزا اللہ عنا محمد و اہلہ۔ اس بابرکت ماحول میں اس عاجز کو بلا لینا حضرت والا کا، حضرت ابوبکر یوسف دامت برکاتہ کا، میرے لیے ایک بہت ہی بڑے اعزاز کی بات ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ بڑوں کے جانے کے بعد ہم بڑے ہوں گے، تو ہمیں حقیقت ہے کہ بس اتنی سی بات ہے کہ ہم نے ان کے چہرے دیکھے اور ان کی صحبت میں بیٹھے اللہ والوں کی۔ باقی ہمارا حال یہ ہے کہ یقین جانیے کہ یہ عرش ہے اور ہم فرش ہیں۔ میں نے نیت کی کہ کس نیت سے جاؤں، کیا چہرہ لے کے جاؤں، کچھ سمجھ نہیں آتی تھی۔ یہ بلانے والوں کی نظر کرم برسنا، یقین جانیے کہ ہم کہاں اور آپ کہاں۔ اللہ جل شانہ ہمیں اللہ والوں کے ساتھ محبت کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اصل محبت یہ ہے کہ جیسے یہ تھے ویسے ہم بن جائیں۔ دیکھیے قرآن مجید میں بھی یہی ہمیں میسج ملتا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي۔ تم اللہ تعالیٰ کی محبت کے بڑے دعوے کرتے ہو، تم اللہ تعالیٰ کی محبت چاہتے ہو، تم بڑے اللہ کے عاشق بننا چاہتے ہو، سنو اگر یہ بات ہے نا تو پھر سنو، اللہ کے عاشق جو ہوتے ہیں نا، ان کی ایک ان کی نشانی ہوتی ہے، وہ اس شرط کو پورا کر دیتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ فَاتَّبِعُونِي۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل اتباع کرتے ہیں۔ ہر قول کی کوئی دلیل ہوتی ہے۔ آپ کہتے ہیں مجھے محبت ہے، میں کہتا ہوں محبت ہے تو محبت کی کوئی دلیل ہوتی ہے؟ جس سے محبت ہوتی ہے بندہ اس کی اطاعت کرتا ہے۔ دوسرا یہ کہ بندہ اس کی مشابہت کرتا ہے، بندہ اس کی نقل اتارتا ہے۔ آپ نے عشاق کے تذکرے تو سنے ہیں، ان کا نام صحابہ کرام ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ کیسی نقلیں اتارتے تھے، کیسی مشابہتیں کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ ایک جگہ پر ایک صحابی گھوڑے سے اترے اور وہاں پر تھوڑی دیر ٹھہرے اور بیٹھ کے آگے پتہ ہی چلا کہ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب فرمایا تھا۔ اب اللہ بتائیے کوئی شریعت کا حکم تو نہیں ہے کہ وہاں جا کر آپ بھی اس طرح بیٹھیں، لیکن یہ عاشقوں کی بات ہوتی ہے
یہ اشاق کی بات ہوتی ہے۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ ہم محبت کے دعوے دار تو ہیں، پر ہم ان کی تابع داری اور ان کی زندگی کی مشابہت اور ان کی زندگی سے ہماری محبت اور تعلق، اس کی علامت یہ ہونی چاہیے کہ ان کے اخلاق اور ان کی معاشرت ہماری زندگیوں میں آ جائے۔ پھر دیکھیے، ایک سب سے بڑی بات عرض کروں کہ وہ لوگ آخرت کے مسافر تھے، اور میں یہاں پر چونکہ بزرگ بھی تشریف فرما ہیں تو ان کو میں مستثنا کرتے ہوئے، ہمارا حال یہ ہے کہ ہم تو دنیا کے عاشق ہیں، وہ آخرت ان کو مقصود تھی۔ اب دیکھیے، آپ حضرت ہمارے کعبن میں ایک حضرت اشرف صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو نیک صالحین لوگ ہوتے ہیں ان کے دلوں میں سے بہت سارے اناد، حسد، کینہ، بغض نکل جاتے ہیں، اور ان کے اعمال میں سے بھی کبیرہ گناہ نکل جاتے ہیں۔ شراب وہ نہیں پیتے، چوری وہ نہیں کرتے، سود وہ نہیں ڈالتے، لیکن ایک چیز ایسی ہے کہ جو ان کے سینوں میں سے بھی نکلتی ہے۔ یہ بڑی قابل غور بات ہے۔ اور یہ بھی فرما دیتے ہیں کہ وہ یعنی پریشان کن بات ہے کہ فرماتے ہیں کہ وہ محدثین بھی ہوتے ہیں، وہ مفسرین بھی ہوتے ہیں، وہ مبلغین بھی ہوتے ہیں، وہ علماء کرام ہوتے ہیں، صالحین ہوتے ہیں، ان کے قلوب میں سے ساری گندگیاں اور غلاظتیں اور ان کے اعمال میں سے بڑے بڑے کبیرہ گناہ نکل جاتے ہیں، صاف ہو جاتے ہیں، لیکن ایک گناہ ان کے سینے میں سے نہیں نکلتا۔ یہ ہمارے کعبر کہتے ہیں ایک گناہ ان کے سینے میں سے نہیں نکلتا۔ اور وہ گناہ کیا ہے؟ وہ گناہ ہے کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ سارے گناہوں کی جڑ ہے۔ حدیث مبارکہ، حب الدنیا، حب الدنیا، دنیا کی محبت رأس کل خطیہ تھی۔ دنیا کی محبت تو تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ تو یوں وہ چوری سے، ڈاکے سے، رشوت سے، سود سے اور بڑے بڑے گناہوں سے، حسد سے، ان سے بچ جاتے ہیں، لیکن اللہ کی شان حب الدنیا ان کے سینوں میں سے نہیں نکلتی۔ یہ فرماتے ہیں کہ جو سب سے بڑا گناہ ہے یہ صالحین کے قلب سے بھی نہیں نکلتا۔ تو ہم یہاں پر آئے ہیں اپنے شیخ کے پاس، کیونکہ حکم یہ تھا کونوا مع الصادقین، کہ اپنے آپ کو سچوں کے ساتھ جوڑ دو۔ تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جو ان کی زندگی کے مقاصد تھے انہی مقاصد کو ہم اپنی زندگی میں لے لیں۔ اور اس میں سب سے ہمارے قابل ہو سکتا ہے کہ وہ عبادات جو پہلے حضرات کرتے تھے، بایزید بستامی اور جنید بغدادی، اس طرح کی عبادات نہ کر سکیں، لیکن یہ بات پکی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کے قلوب حب دنیا سے پاک تھے۔ دنیا ان کے قریب سے بھی نہیں گزری تھی، دنیا ان کا مقصود نہیں تھی، دنیا ان کو برغلان نہیں کر سکتی تھی، دنیا ان کو بے-راہی کا شکار، ان کو دھوکہ نہیں دے سکتی تھی، چاندی اور سونا ان کو دھوکہ نہیں دے سکتا تھا۔ تو وہ دنیا کی محبت سے بالکل پاک تھے، اور ان کا زندگی کا مقصد اللہ کی رضا اور آخرت تھا۔ تو بس میں آپ کو جو ایک پیغام دے رہا ہوں کہ ہمیں اپنے اکابر کی محبت کی وجہ سے اور ان سے تعلق کا حق ادا کرنے کی وجہ سے ہمیں اپنے دلوں کو بہت سارے جذبوں سے، اناد سے، حسد سے، کینہ سے، بغض سے، ریا سے، رنجشوں سے، عداوتوں سے، قدورتوں سے پاک کرنا ہے۔ یہ احباب اہل قلوب کہلاتے ہیں، یہ احباب اہل قلوب کہلاتے ہیں۔ اہل قلوب
اور ہمارے قلوب پراگندہ ہیں. اہل قلوب کیا ہوتے ہیں؟ یہ تو سراپائی قلب ہوتے ہیں، یہ روح ہی روح ہوتے ہیں. ان کے قلوب اللہ سے وابستہ ہوتے ہیں. ان کے قلوب اللہ سے اس طرح وابستہ ہوتے ہیں کہ ان کو اللہ جل شانہ سے کبھی بھی کسی حال میں بھی غفلت نہیں ہوتی. اور رابطہ قلبی جو اللہ جل شانہ کے قلب مبارک سے اتنا گہرا ہوتا ہے، ہاں، تو ان کی جو رابطے ہیں اللہ تعالیٰ سے وہ اتنا قوی ہوتا ہے کہ ان کو کبھی غفلت نہیں ہوتی. ہمارے نقشبندی سلسلے کے مشائخ میں جو ہمارے سلسلے کے سردار ہیں اور حضرت شیخ احمد سرندی مجد الافسانی فرماتے ہیں کہ ہمارے سلاسل میں ہمارے مشائخ کے قلوب اللہ کے ساتھ اس طرح بندھے ہوئے ہیں کہ انہیں وقوف قلبی اتنا کمال درجے کا حاصل ہے کہ اگر وہ ارادتاً اپنے رب سے اپنے قلب کا رابطہ توڑنا چاہیں تو نہیں توڑ سکتے. بلانا بھی چاہو تو بلا نہ سکو گے. تو اس طرح یہ رابطے اللہ کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں. انہیں کہتے ہیں اہل قلوب. اچھا، یہ جو اہل قلوب ہوتے ہیں اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے سب سے جو عام ترین چیز ہوتی ہے وہ ہے قلب کی صفا، قلب کی جلا. قلب میں سے جو غیر اللہ اس کو نکالنا، قلب کو غیر اللہ سے صاف کرنا، قلب کو غیر اللہ سے پاک کرنا. صرف قلب میں ایک اللہ کا نام رہ جانا. تو ان کو اللہ کی جانب وقوف ان کے قلب کو ایسا حاصل ہوتا ہے کہ کسی حالت میں بھی ان کو اللہ سے غفلت نہیں ہوتی. اس چیز میں ہمارے مشائخ اور ہمارے متقدمین مشائخ، چاہے آپ اس میں شیخ احمد سرندی تو خیر متاخرین میں سے ہیں، متقدمین میں چلے جائیں، بے شک خواجہ باقی باللہ اور اس سے بھی پیچھے، ان میں اور ہمارے مشائخ میں کوئی ذرا سا بھی فرق نہیں ہوتا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ساری رات عبادت کرتے تھے، نوافل پڑھتے تھے، اور بہت سارے احباب اس طرح بہت ریاضت کرتے تھے. تو ظاہری ریاضت میں تو فرق ہو سکتا ہے، عبادات کی کثرت سے، نوافل کی کثرت سے، ختم قرآن اور دوسری عبادات میں تو کمی بیشی ہو سکتی ہے، لیکن قلوب کی صفا اور جلا اور قلوب کی اللہ سے وابستگی میں ہمارے اکابر، موجودہ دور کے کابر حضرت ہمارے حافظ موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ جیسے قطب الاقطاب، اور ہمارے حضرت شیخ الحدیث زکریا رحمۃ اللہ علیہ جیسے مشائخ، اور ہمارے حضرت فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ جیسے مشائخ، اور حضرت ہمارے احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ جیسے مشائخ، ان کے اندر اور اکابر کے اندر قلوب کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہوتا. قلوب کے اعتبار سے ان کے قلب دنیا کی خوب سے پاک ہیں اور اللہ سے وابستہ ہے. تو یہ میں نے آپ کو پہلا میسج، میں نے پیغام دیا ہے شیخ کی طرف سے کہ اپنا قلب صاف کرو، اپنا قلب پاک کرو، حب دنیا سے دل صاف کرو، اور دنیا کی ہوس اور لالچ سے اپنے آپ کو صاف کرو، اور یہ کہ عداوتوں سے اور رنجشوں سے بھی دل کو پاک کرو، اور اللہ کے سوا کسی شے کی عظمت قلب میں نہ بیٹھ جائے. مال کی عظمت، سونے چاندی کی عظمت، پلاٹوں کی عظمت، اقتدار کی عظمت، اسمبلیوں کی عظمت، یہ دل سے نکل جائے، اور ایک اللہ رب العزت کی عظمت فقط وہ قلب پر چھا جائے، اور اس کے علاوہ کوئی کسی شے کی عظمت اور بڑائی اللہ کے سوا قلب میں نہ آئے. تو یہ ہے ہمارے اس اجتماع کا مقصد. اس میں آیا تو میں نے سوچا کہ میں
نماز پر بیان کروں؟ تو میں نے کہا نماز تو سارے ہی پڑھتے ہیں، پھر نماز پر بیان تو حضرت والا کرتے ہی رہتے ہیں، ویسے تو اصلاح باطن پر بھی بیان کرتے رہتے ہیں، لیکن میں نے اپنے لیے جو مضمون چنا وہ یہی تھا کہ اصلاح قلب، اصلاح قلب جس کو کہتے ہیں اصلاح باطن، اور جس کو کہتے ہیں قرآن کی اصطلاح میں قد افلح من زکاہا، تزکیہ نفس، تزکیہ نفس، نفس کو رذائل سے مانچ مانچ کر، دھو دھو کر، نفس کو رذائل سے، حب جاہ سے پاک کرنا۔ نفس کے اندر تکبر آ جاتا ہے، نفس کے اندر رونت آ جاتی ہے، نفس کے اندر بڑائی آ جاتی ہے، اور ایک چیز تو انسان کو تباہی کر دیتی ہے، وہ نفسانیت جب انانیت کی شکل اختیار کرتی ہے تو بندہ تباہ ہو جاتا ہے۔ ایک ہے بت پرستی، کتنی بری بات ہے، اور یقین جانیے ایک ہے خود پرستی، آپ سمجھے؟ ایک ہے خود پرستی اور ایک ہے بت پرستی۔ تو میں آپ سے بتاؤں کہ بت پرستی تو ایک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاف بھی ہو جاتی ہے اور ختم بھی ہو جاتی ہے بت پرستی، ہائے ہائے، اور خود پرستی یہ نہیں ختم ہوتی۔ جب تک اندر سے خود پرستی نہیں ختم ہوتی رب نہیں ملتا، جب تک اندر سے میں نہیں ختم ہوتی رب نہیں ملتا، جب تک انانیت اور نفسانیت، انانیت دیکھیں حدیث میں آتا ہے دعا مانگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وَلَا تَكِلْنِي إِلَىٰ نَفْسِي طَرْفَتَ عَيْنٍ، یعنی دیکھیں مانگنے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تاکہ ہم اس کو سیکھ جائیں۔ وہ کیا کہ اللہ جل شانہ اگر آپ نے ہمیں نفس سے بچایا 24 گھنٹے، لیکن صرف 5 سیکنڈ آپ نے ہمیں ہمارے حوالے کر دیا، یعنی آپ نے ہمیں پورا شیلٹر، پورا ہمیں تحفظ دیا نفس کے خلاف، پوری پروٹیکشن حفاظت کی نفس کے خلاف، یعنی 24 گھنٹوں میں سے صرف 5 سیکنڈ، صرف 5 سیکنڈ جو ہے وہ آپ نے ہمیں ہمارے حوالے چھوڑ دیا۔ تو وہ جو 5 سیکنڈ ہیں اس کے اندر اس بات کا احتمال ہے کہ ہم اسی 5 سیکنڈ کے اندر نفس کی شرارت میں مبتلا ہو کر ہم نفس کا شکار ہو جائیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں اس کو دیکھتا ہوں تو میں حیران ہو جاتا ہوں، وَلَا تَكِلْنِي إِلَىٰ نَفْسِي، یعنی اتنی خونخوار اور اتنی خطرناک چیز کہ جس کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے یہاں پر نا ایک گارڈ رکھا تھا کہ کوئی آدمی اندر نہ آئے، تو ہوا یہ کہ وہ گارڈ 24 گھنٹے یہاں کھڑا رہا اور اس نے حفاظت کی، لیکن 5 سیکنڈ کے لیے اس کی آنکھ لگ گئی یا وہ تھک کے تھوڑا سا بیٹھ گیا، اسی 5 سیکنڈ میں حملہ ہو گیا۔ بالکل اس طرح سمجھے کہ اللہ اگر تو نے ہماری 24 گھنٹے نفس کے خلاف حفاظت کی، اور اگر 5 سیکنڈ کہتا ہوں کیونکہ طرفت عین کا مطلب آنکھ جھپکنے کا جو عرصہ ہے، اس دورانیے میں بھی اللہ جل شانہ صرف اتنا، 1 گھنٹہ نہیں، آدھا گھنٹہ نہیں، 10 منٹ نہیں، 2 منٹ نہیں، 1 منٹ نہیں، 1 منٹ میں 60 سیکنڈ ہوتے ہیں، اور یہ آنکھ اس طرح مارنے میں 2-3 سیکنڈ لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر آپ نے ہمیں اس دورانیے میں بھی ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑ دیا تو ہم نہ گناہوں کے اندر مبتلا ہو جائیں گے، ہم کبیرہ گناہ میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ اس لیے جو نفس ہے نا، اور یہ جو اس کی جو انانیت ہے، اس سے یعنی پناہ مانگنی چاہیے، اور